علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم ڈسکس کریں گے رمضان مبارک سے ہی متعلق تراویح کے بارے میں۔ تراویح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ارشادات ہیں اور بہت سی فضیلتیں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ تراویح کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اس میں انسان کا تعلق اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے، اور تراویح کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد آتا ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اور اس کے بعد تراویح پڑھے، یعنی راتوں کو قیام کرے، اور وہ قیام یہی ہے کہ تراویح پڑھے، تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کو صرف اور صرف یہ کہہ کر کہ وہ سنت ہے یا وہ فرض نہیں ہے، اتنی سی بات کہہ کر ہم تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، اور بغیر کسی عذر کے تراویح کو چھوڑنے والا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو غور کریں اپنی زندگیوں پر کہ ہم رمضان مبارک گزار تو رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں اور افطاری بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم تراویح پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم تراویح کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم نے تراویح کی اہمیت کو جانا؟ تراویح ایک عبادت ہی ایک ایسی ہے کہ ایک تو نماز ہے، یعنی کہ وہ ایک نفل نماز کی طرح ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہے، یعنی اس پر ہمیشگی کی ہے۔ تو کیا جو ہمارے محبوب نے جس پر ہمیشگی کی ہے، کیا ہم اس پر خود نہیں کریں گے؟ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمیشہ پڑھا، کیا اس کو ہم نہیں پڑھیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی پیاری نماز اور اتنے پیارے ٹائم پہ ہمیں وہ نماز مل رہی ہے۔ تو ایک تو ہمیں تراویح کی نماز عطا کی گئی، دوسرا یہ چیز غور کرنے والی ہے کہ کس ٹائم پہ عطا کی گئی ہے، عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ وہ وقت بھی جو ہے وہ تہجد سے قریب ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک طرح غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ پاک ایک اور موقع اور ایک اور اپرچونٹی ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ پاک کے قریب ہو سکیں۔ ایک تو تراویح کی نماز لمبی ہوتی ہے اور وہ رکھی ہی اسی لیے گئی ہے، اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ دیر تک جو ہے اللہ پاک کے سامنے کھڑے رہیں اور اللہ پاک کی عبادت کریں، اور انشاءاللہ پھر اس کے ذریعے ہمارا اللہ پاک سے قرب بڑھتا رہے گا۔ اور پھر ایک دن یا 2 دن کرنے سے یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک دن کر لیں، ایک دن تراویح نماز پڑھ لی اور 4 دن چھوڑ لی۔ یہ چیزیں بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس چیز سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ پھر ہمیں تراویح کا اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہمارا روزہ تو ہو جائے گا، قبول بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پورا بھی ہو جائے گا، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ بیسٹ ثواب جسے کہتے ہیں، اعلیٰ درجے کا ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہمیں جو تراویح ہے اس کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تراویح کی نماز جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جب 2 تراویح ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 4 رکعات کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد ہم ایک دعا بھی کرتے ہیں۔ تو وہ دعا جو ہے وہ ایک طرح سے ہم اس دعا کو بھی اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ وہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے تراویح سے بالکل غفلت مت کریں۔ لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تراویح سے غفلت کر جاتے ہیں اور پھر انہیں پورا ثواب نہیں مل رہا ہوتا، یعنی کہ اگر دوسرے ورڈز میں کہا جائے تو انہیں پورا لطف نہیں آ رہا ہوتا رمضان مبارک کا۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ایک مسٹیک چھوڑی ہوتی ہے، ایک پوائنٹ چھوڑا ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے، وہ تراویح ہے۔ یعنی کہ تراویح کی نماز اتنی خوبصورت ہے کہ اپنے بندے کو، انسان کو اللہ پاک سے ملا دیتی ہے، ایک طرح اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ بیزی ہیں پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ہر کام سے جب چھوڑیں گے، ہر کام سے اپنے آپ کو دور کریں گے اور جب نماز سے قریب ہوں گے تو اس ٹائم آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس سے ڈبل ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اگر آپ نے اپنا اہم سے اہم کام چھوڑ کر بھی تراویح کی طرف آئے ہیں اور نماز کی طرف آئے ہیں اور مسجد کی طرف آئے ہیں تو اللہ پاک اس سے اور زیادہ خوش ہوں گے کہ ایک تو میرا بندہ نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس آیا
اور دوسرا تراویح پڑھنے کے لیے آیا، یعنی کہ وہ اس پر فرض بھی نہیں تھی پھر بھی پڑھ رہا ہے، اور تیسرا کہ اپنا کام چھوڑ کر پھر میرے پاس آ رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کو بہت پسند آتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پر اہتمام بھی کرتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، غفلت کر لیتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اپنے آپ سے بالکل ختم کر دیجئے، اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے، اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائیں، کہ یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ تراویح کون سا فرض ہے۔ یہ چیز تو ہم نے سوچنی ہی نہیں ہے کہ تراویح فرض نہیں ہے۔ آپ کو ڈبل سے ٹرپل اور ٹرپل سے 7 گنا ثواب مل رہا ہے صرف اور صرف ایک تراویح کی نماز کی وجہ سے۔ کہ کس طرح پہلے کہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، مینس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو آپ نے 30 دن اس کو کمپلیٹ کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ رکھا، اور اس کا ثواب آپ کو کیا ملے گا؟ 100 شہیدوں جتنا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو یہ آپ کے لیے کوئی کم ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی عطا ہے۔ اسی لیے یہ چیز تو اب دل سے اور مائنڈ سے نکال ہی دیں، اور یہ اپنا مائنڈ بنانا چھوڑ ہی دیں کہ یہ چیز فرض ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا، جب ہم دیر تک لمبا قیام کرتے ہیں اللہ پاک کے سامنے، اور جب دیر تک قرآن پاک سنتے ہیں، تو 2 طرح کے اور فائدے ہمیں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ پہلا کہ یعنی کہ ہمیں ایک تو قرآن پاک سے تعلق ہو گیا کہ روز 30 دن ہم نے قرآن پاک سنا، آہستہ آہستہ سنتے گئے اور دل میں اترتا گیا تو پھر انشاءاللہ العزیز انسان کی روح میں اتر جائے گا ایک دن، اور پھر آپ خود بخود اس کا مشاہدہ کریں گے کہ اب قرآن جو ہے وہ اندر داخل ہو چکا ہے اور قرآن کے ساتھ تعلق بن چکا ہے۔ پھر قرآن کے ساتھ تعلق بن گیا صرف ایک نماز کی وجہ سے، اور دوسرا لمبا قیام۔ جب لمبا قیام کریں گے تو وہ بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں پہ سوج آ جاتی تھی، ورم آ جاتے تھے، یعنی کہ اپنے رب کے آگے وہ تو بخشائے تھے، انہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ انہیں تو مغفرت کی بھی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیے تھے، پھر بھی وہ اللہ پاک سے محبت اور عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ اپنے رب کے سامنے اتنی لمبے سجدے، اتنی لمبی دیر تک کھڑے ہوتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے، قرات کرتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ تو پورے سال میں نہیں تو کم از کم یہ 30 دن میں، یعنی کہ 1 مہینے میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا۔ ہماری بھلے اتنی اوقات نہیں ہے، ہم یعنی کہ اتنی طاقت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی یہ اگر اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ عطا کیا گیا ہے تو اس کو ضائع مت کریں، اور جتنا ہو سکے تراویح کے لیے وقت نکالیں، اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ فضولیات اور لغویات سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں، یعنی کہ پارٹیز وغیرہ ایٹ دا ٹائم، یعنی کہ تراویح کے ٹائم پہ ہی زیادہ تر گھروں میں پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ چیز ہم نے اپنے آپ سے ختم کرنی ہے۔ جب تک کہ یہ چیز ہم ختم نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہمارے گھروں سے یہ نحوستیں اور بے برکتیں یہ ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے پریشانی اور مشکلات کا اگر حل چاہتے ہیں تو جتنا دین نے ہمیں بیان کیا ہے، ہمارا دین مشکل نہیں ہے اور نہ ہی مشکلات پیدا کرتا ہے، دین بہت آسان ہے اور اس پر چلنا بھی بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اپنے دین کو خود بخود اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے۔ اسی لیے کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی سنیں اور اپنی دین کی سنیں، آپ اپنے رب کی سنیں، اپنے قرآن کی سنیں، آپ اپنے نبی کی سنیں کہ آپ کا نبی کیا کہتا ہے، اور اپنے نبی کے راستے پر چل پڑیں، بغیر دیکھے بغیر سنیں دین کے راستے پر چل پڑیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کبھی خسارے والا فیل ہی نہیں کریں گے کہ میں خسارے میں ہوں یا نعوذ باللہ میں گمراہی میں ہوں، کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا، اور نہ ہی کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے آپ کہ میں نے پیچھے اتنی زیادہ زندگی جو ہے وہ فضولیات میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی۔ نہیں، آپ کو یہ دین کا راستہ جب آپ ایک سٹیپ رکھیں گے آپ کو خود بخود آگے تک لے جائے گا، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو اللہ کا قرب دے دے گا۔ تو تراویح اللہ پاک نے اسی لیے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے، تاکہ ہم جتنا ہو سکے اپنے رب کے قریب ہو سکیں، اور جتنا ہو سکے اس کی عادت ہو جائے، لمبے قرات کرنے کی ہمیں عادت ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور دوسرا کہ تراویح کے اندر جو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے جو انعامات اور کرامات ملتی ہیں، جو رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں، وہ تمام امت مسلمہ تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔